ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب کہ ہمارے خاندان میں بلکہ عام طور پر بھی یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے مرد کا، تو اس کو نہلا دھلا کر پھر اس کو نامحرم عورتوں کے درمیان بھی لایا جاتا ہے اور عورتیں اس کو دیکھتی ہیں. جیسے میت کو نہلا کے لاتے ہیں، آخری دیدار کروا کے پھر جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کا اس طرح مرد کو دیکھنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں یہ جائز ہے. عورت جو ہے وہ ایک مرد کو حالت زندگی میں بھی دیکھ سکتی ہے، یعنی جب وہ زندہ ہو مردہ کی بھی دیکھ سکتی ہے، بشرطے کہ دل میں کوئی برا خیال نہ آئے. یعنی بری نیت سے عورت کا مرد کو دیکھنا یہ منع ہوتا ہے، عورت کے لیے اس میں چھوٹ ہے. مرد عورت کو اچھی نیت سے بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ یہ کہے کہ میں تو بہن کی نیت سے دیکھ رہا ہوں، ماں کی نیت سے، وہ نامحرم کو نہیں دیکھ سکتا. عورت کو اجازت ہوتی ہے، یا اس کے دلائل بھی ہیں لیکن میں وقت کی قلت کی بنا پر دلیل عرض نہیں کر رہا، عورت نامحرم کو بہرحال دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ برائی کا دل میں ارادہ نہ ہو. اور مردے کو دیکھ کے تو کیا برائی کا ارادہ دل میں آئے گا، ویسے خوف وغیرہ ہوتا ہے. تو بہرحال نامحرم عورتیں مرد میت کو دیکھ سکتی ہیں. لیکن اگر خاتون کا جنازہ ہو تو جیسے میں نے عرض کیا، مرد نہ زندہ عورت کو دیکھ سکتا ہے نہ نامحرم مردہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا. ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک میت کا جنازہ نہ ہو جائے یا اس کو غسل نہ دے دیا جائے تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، اور بعض نے کہا کہ جنازے سے قبل اس کا اہتمام نہیں ہو سکتا، جنازہ ہو جائے پھر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے. دیکھیں جس نے بھی کہا یہ سب غلط کہا ہے. ایصال ثواب بالکل کر سکتے ہیں. یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر میت کو ابھی غسل نہیں دیا اور اس کا بدن کھلا ہوا ہو تو پاس قرآن پاک نہ پڑھیں. ہاں اگر بدن ڈھکا ہوا ہے تو پھر پاس قرآن پاک پڑھنا بھی جائز ہے، ذکر الہی کرنا جائز ہے، ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چاہے بھی میت کو غسل نہ دیا ہو، چاہے بھی جنازہ نہ ہوا ہو، دفن سے پہلے دفن کے بعد شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے. ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ زیادہ معلومات نہیں ہوتی تو یہ جو مطلب نو سیکھیے قسم کے ہوتے ہیں یا مطلب اور کوئی ان کے پاس ذریعہ ہوتا نہیں ہے، تو مرکز نگاہ بننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم علم لوگوں کے سامنے جا کے بڑکیں ماری جائیں. تو وہ اندھوں میں کانا راجہ بن جاتے ہیں. لوگ بیچارے گھبراتے ہیں کہ یار میت کا معاملہ ہے، یہی صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو ان کی باتیں قبول کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر جو غسل بھی دیا جا رہا ہوتا ہے انہی جیسے لوگوں کی ہدایات پر، وہ بالکل خلاف سنت اور بعض اوقات گناہ پر مشتمل ہوتا ہے. لیکن ان کو اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوتا، ان کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان بس مرکز نگاہ بن جائیں، یوں کرو یوں کرو اور یوں کرو. لوگ بیچارے وہ خلاف سنت کر رہے ہیں، لڑکے نوجوان، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ غلط ہی کہہ رہا ہوگا، لیکن جو ایسا کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہا ہو جس کو معلومات نہیں ہے تو خدا را اپنی سنی سنائی باتوں کو سامنے نہ لے کر آئیں. پہلے دیکھیں کہ فقہا نے کیا لکھا ہے، قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس کے مطابق آپ گائیڈ لائن دیں. اور اگر نہیں آتا تو بالکل خاموش ہو کے سائڈ میں بیٹھیں تاکہ غلط مسئلہ بتانے کا گناہ آپ کے نام اعمال میں نہ لکھا جائے. یہ کویشچن تھا کہ نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وسوسے آنا یہ برا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈالے گا اور بطور آزمائش. تو آنا تو برا نہیں ہے. اس کی وجہ سے ڈسہارٹ ہو کے نماز چھوڑ دینا یا یہ سوچتے ہیں شاید نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا، اتنے وسوسے آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکم یہ ہے ان وسوسوں سے لڑیں، انہیں اپنے دور کریں. جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو اپنی بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ تھو 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 کریں، اور نیت یہ کرے کہ میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں. تو یہ برکت حدیث میں آیا، تو اس سے شیطان پیچھے ہٹتا ہے. پھر پوری نماز میں اس مقام پر نگاہ رکھیں جہاں مختلف ارکان میں نگاہ رکھنا مستحب ہے. مثلا قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک کو دیکھیں، اور سلام پھرے تو دونوں کندھوں کو، اتحیات میں بیٹھے ہیں تو گود میں. ہم بعض اوقات رکوع میں جاتے ہیں تو برابر والے کے ناخن دیکھ رہے ہوتے ہیں لمبے ہیں یا اس کے پاؤں کیسے ہیں، کالے پیلے، تو اسی سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح نماز کا جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں ان کے تراجم یاد کر لیں، الحمد شریف کا ترجمہ، سورت کا ترجمہ پڑھتے جائیں، اس پہ توجہ کریں. ایسے امام کے جب پیچھے پڑھ رہے ہوں تو جو امام مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کے تراجم امام صاحب پڑھیں، ہم ترجمہ ذہن میں لاتے رہیں. یہ انہوں نے پوچھا کہ بعض بھائی بہن بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی عبادت کا بھی صدقہ دو، تو کیا کیسے صدقہ دیں؟ اس سے کوئی شرعی تصور نہیں ہے. یہ اپنے پاس سے چیزیں نکالی ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو ریاکارانہ عبادات کرتے ہیں نا، دکھاوے کے لیے بہت زیادہ عبادات تاکہ معروف ہو جائیں، مشہور ہو جائیں. اکثر یہ ہوتا ہے، پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال عبادت کا کوئی صدقہ وغیرہ نہیں ہوتا.
اور اپنی عبادت کو حتی الامکان چھپائیں، نہ لوگوں کو دکھائیں، نہ اپنے زبان سے بیان کریں، وہی عبادت کے بارے میں گمان ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ جو ہم سناتے اور دکھاتے ہیں اس کے ضائع ہونے کے امکانات ہیں۔ بہرحال صدقہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا ہم ٹی وی پہ جب کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو وہی ثواب ملتا ہے جیسا اپنے سامنے کعبۃ اللہ کو دیکھا جائے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ اس میں برکت کم ہوگی، اور جب آپ اصل عمارت کو دیکھتے ہیں تو اس میں برکت زیادہ ہوگی، کیونکہ یقیناً یہ اس کی نقل ہے یا ایک عکس ہے جو ویڈیو کے ذریعے آپ تک آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ لائیو دیکھیں نا تو یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، جیسے بعض چینلز پہ آپ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس چل رہی ہے یا کوئی میچ چل رہا ہے، ایک جگہ آپ دیکھیں گے بولر سٹارٹ ہوگا، دوسرے پہ آئیں گے بول کرا چکا ہوگا، یعنی اتنا ڈیلے ہوتا ہے۔ اس کے مطلب ہے جو آپ کے پاس آتا ہے پہلے ریکارڈ ہوتا ہے، اگرچہ لائیو بھی ہے، پھر وہ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے۔ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقی عمارت نہیں ہے بلکہ اس کا عکس کہہ لیں آپ، اور یہ جب آپ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ حقیقی عمارت ہے، وہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر فرمائی ہے، تو اس کی اپنی برکات ہوں گی۔ تو وہ بہرحال ثواب نہیں ہے یا وہ برکت نہیں ہے جو سامنے دیکھنے کی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ٹی وی دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھیں تو ثواب پورا ملتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی آپ مسائل کا پروگرام دیکھ رہی ہیں جیسے یہ ہمارا ہے تو اس میں بالکل خاموش ہو کے سننا لازم ہوگا، کسی اور کام میں آپ مشغول نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کچھ بھی کر رہا ہو، ذکر الہی، بظاہر ہم ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن ذہن کا ایک حصہ بہرحال ادھر بھی چل رہا ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے شرعی مسائل اگر غلط سمجھ لیے جائیں تو بعض اوقات ہم خود ان پر عمل پیرا ہو کے غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اگر آگے کسی کو بتائیں گے تو وہ بھی غلط مسئلہ بتا دیں گے، اس لیے اس میں تو ایسا نہیں کریں۔ ہاں، اگر کوئی پروگرام ایسا چل رہا ہے کہ جیسے فضائل کا ہے اور ویسے ہی کوئی بچوں کے پروگرام وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں پھر ساتھ ساتھ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ درود پڑھیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ جتنی توجہ درود پاک کی طرف ہوگی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے، اتنے اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر ٹی وی نہ بھی چل رہا اور آپ بے پرواہی سے درود پاک پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ کر، اور دل حاضر بھی نہیں ہے، نہ کوئی ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ اخلاص ہے، تو اتنا ہی ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ پر موقوف ہے۔ تو بہرحال پروگرام اگر شرعی مسائل کا ہے تو پھر درود پاک موقوف کر دیں، ورنہ پڑھ سکتے ہیں تو توجہ اس کی طرف زیادہ رکھی جائے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا بہن نے کہ قربانی جو ہے کیا مغرب اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور آج کل کے دور میں بلا کراہت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ فقہ کی کتابوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا کہ غروب آفتاب کے بعد قربانی کرنا مکروہ ہے، ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ وہ اس وجہ سے مکروہ لکھا تھا کہ پہلے دور میں لائٹیں نہیں تھیں، چراغ تھے، ان کی روشنی میں اگر جانور ذبح کیا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے، تو اس وجہ سے منع کیا، یا اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ دن میں ہی قربانی کرنا ثابت ہے، شام میں قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو لیکن اب جو صورتحال ہے، اگر کسی کو آسانی شام میں کرنے کی ہوتی ہے، لائٹنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ بالکل کر سکتا ہے، رات میں بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر چیز کو اس کے وقت میں کیا جائے تو بہرحال وہ بالکل جائز ہوتی ہے۔ اور قربانی کے وقت 3 دن 2 راتیں ہیں ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، تو لہٰذا یعنی 10 11 12 3 دن اور ان کی راتیں، جب کہتے ہیں کہ راتیں ہیں تو اس میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر دن میں کریں تو بہرحال نبی کریم کی سنت کے قریب ہے، لیکن رات میں کریں تو بہرحال عید کی قربانی کی سنت بھی ادا ہوگی، اور اب وہ بلا کراہت جائز بھی ہونی چاہیے۔